فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا، رزق کے فوارے کھول۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں، مال، بھی اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وَبَنِین اولاد میں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا۔ تو یہ بات آزمائش ہے، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات کو، چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے، کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل۔ احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لے، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار، توبہ کریں۔ بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے۔ سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے، وہ سکت اللہ نے دینی ہے۔ استغفار بہت فائدہ مند۔ چوتھی چیز دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sick۔ میں نے اپنے descendants کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو uncultivated ہے، بنجر ہے، تو دعا کی رزق۔ کیا؟ اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا، دعا کون سی اچھی ہے؟ اس میں کو اللہ کو واسطہ نیکی کا واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کرے۔ نماز اسٹیبلش، سورت دعا ہے، دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے۔ دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے، ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام، یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا۔ جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے اچھے تعلق انوائٹ کرے، انہیں کھلائے، اور با مقصد دعوت، کچھ اچھی بات بھی، یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو، ہر بات اچھی محفل ہو جائے، اچھی بات ہو جائے، ان کی تربیت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہو، اور آپ اپنے رشتہ داروں سے ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں، پرابلم میں، ان کی مدد صرف پیسہ نہیں ہوتا، ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، وغیرہ وغیرہ، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اور سیونتھ ہے گریٹفلنس، سورہ ابراہیم ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، بنیادی بات ہے، اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں اپنی نعمتوں، میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ، اس میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں، پھر یہ کہ عذاب۔ آخری میسج نوجوانوں کو، میرے ایک دوست ہے، سی او ہے بہت بڑی کمپنی کے، ملٹی نیشنل، کہتے ہیں میں نے آج تک ہزاروں لوگوں کا، 8-10 سال، ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا، بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونٹ، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے، کہتے ہیں یہ میرا کرک، اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا، اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا، اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ یہ ان کا تجزیہ ہے۔ کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لے کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے، جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتی، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسج دیں یوتھ کہ ڈونٹ چیز منی، چیز ایکسیلنس، منی کو چیز نہ کرو، ایکسیلنس کو، احسان کو۔ احسان ایک بہت بڑا کنسپٹ، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی، یہ ان کا میسج ہے نوجوان نسل۔ آئی ہوپ یہ میسج آگے جائے گا، اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، ہم عباد اللہ تیار کرتے اللہ، اور ایسے لوگ تیار کریں گے کرسٹل کلیئر ہیں ان کے کانسیپٹس، کرسٹل کلیئر۔ سی ای او خدا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، لوگوں کے لیے سی ای او کو خدا کی طرح لوگ دیکھیں، یہ ہے
रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी, जबकि ये इंसान को शिरक तक ले, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा। सीईओ कुछ भी नहीं है, हाँ उसकी इज्जत अपनी जगह, सीईओ वो बना, अपनी मेहनत से इज्जत करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को, मोहम्मद रिजवान का, जिस वजह से अल्लाह ने इज्जत भी, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है, तमाम अफेयर को अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा, हाँ मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में। और ये इतने एम्पावरिंग सेंटेंस हैं, अल्लाह को हमारे सेंटेंस ही पसंद आते हैं, जिस वजह से फिर अल्लाह ताला बहुत देता है। हज़रत ज़करिया का सेंटेंस ही था ना, जब उन्होंने देखा हज़रत मरियम को अल्लाह ताला समर में विंटर के फ्रूट्स दे रहा है, विंटर में समर के फ्रूट, तो मुझे इस एज में औलाद क्यों नहीं? असल में इस आयत की मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से कि अल्लाह अगर तू ये कर सकते तो मुझे औलाद भी, और फिर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हुई, और यही सेंटेंस अल्लाह को पता है श्योरली, और अल्लाह ने फिर उन्हें दिया। ये है असल में खुलासा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी, वरना आप सारी उम्र धक्के खाएंगे, सीईओ को खुदा समझेंगे और डरते रहेंगे, फियर्स आएंगे, इंटरव्यू क्लियर करते हुए डरेंगे। इंटरव्यू कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए, नर्वस होना एक नेचुरल बात है, लेकिन वो जो सामने बैठा है वो राज़िक है ही नहीं, वो आपकी तरह एक बंदा है, चंद सवालात पूछेगा, अगर अल्लाह ने लिखा है वहाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो बेहतर तैयारी करके नेक्स्ट टाइम जाएं, असबाब इख्तियार करें अच्छे से, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। एक जगह से नहीं मिल रहा तो बर्ड्स की तरह मुख्तलिफ जगह ट्राई करें, फिरते रहें, बर्ड्स तो फिरती रहती हैं, कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो परिंदों की तरह फिरते रहें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। फोकस अपना सेट रखें, आखिरत ओरिएंटेड हो जाए, अल्लाह को पहचान लें, और वही हदीस है कि आखिरत को मेन फोकस रख, दुनिया पीछे भाग कर आएगी, और दुनिया पीछे भागने से सिर्फ पैसा मुराद नहीं है, उसमें टाइम वेल्थ भी है, उसमें सोशल वेल्थ भी है। हो सकता है अल्लाह ने आपको पैसा नहीं किसी और तरह की वेल्थ देनी, ये तो अल्लाह को पता है, इसलिए इन चीज़ों पे गौर करें कि बेशक ये दुनिया में जो तुम्हें क्लिटर नजर आ रहा है, ये दुनिया की जो ब्यूटी तुम्हें नजर आ रही है, ये बेसिकली तुम्हारे लिए टेस्ट और ट्रायल का सामान है, ताकि हम देख सके कि तुम में हुस्ने अमल करने वाला कौन। सो दिस कोट इट रिमाइंड्स मी कि जब हम अपना लाइफस्टाइल देखें, क्या हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है? क्या हमारे दिल में जो है वो, क्या हमने स्वीटनेस ऑफ फेथ को टेस्ट किया है कभी? क्या कुरान की तिलावत हमें इफेक्ट करती? क्या इस्लाम की बात, दीन की बात, ये चीजें हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है, या हमारे हार्ट्स को क्या चीजें अफेक्ट करती? क्या अल्लाह का जिक्र, क्या अल्लाह कहीं मेंशन हो रहे हो तो हमारे हार्ट को खुशी महसूस होती है? ये है कुछ सोचने वाली बात। या हमारे दिल को खुशी और तस्कीन सिर्फ वर्ल्डली चीज, वर्ल्डली प्लेजर से मिल रही है? जब तक हमारे दिलों से, यकीन कीजिए, दुनिया की मोहब्बत नहीं निकलेगी, तब तक हम ईमान की मोहब्बत और ईमान का वो प्लेजर। इस हवाले से कुरान मजीद की एक आयत आता हूं, बिकॉज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारा तज़किया कराया है कुरान के, और अल्लाह ने हमें रिमाइंडर दिया है कुरान के। सूरह आले इमरान की ये वर्स 14, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल। बहुत ही गहराई है इस वर्स में, दुनिया की हकीकत खोल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सामने रख दिया, इंसानों की साइकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोल के इंसानों के सामने रख, ब्यूटिफाइड फॉर पीपल, मुज़य्यन कर दिया गया है किसके लिए? अन्नास के लिए, लोगों के लिए। क्या? हुब्बुश शहवात is the love of that which they desire of women minan nisa, यानी देखिए फितरत है कि खूबसूरती को हर कोई अप्रिशिएट करता है, और जाहिर है कि औरत की तरफ अट्रैक्शन फितरती बात। तो अल्लाह ताला इंसानों को हकीकत बता रहे हैं कि ये चीजें तुम्हारे लिए मुज़य्यन की गई हैं। लव फॉर वुमेन नंबर 1, वल बनीन एंड लव फॉर योर चिल्ड्रन, औलाद के लिए मोहब्बत, एंड देन वल क़नातीरिल मुक़न्तर, हीप्ड अप सम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, डॉलर, मनी, पैसा, सिल्वर, गोल्ड, ज्वेलरी, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, कि ये चीजें तुम्हारे लिए मुज़य्यन की गई हैं और इनकी मोहब्बत तुम्हारे अंदर है। एंड देन अल्लाह सेज मिनज़ ज़हबी वल फिज़्ज़ा वल खैलिल मुसव्वमती वल अनआमी वल हरस, फाइन ब्रांडेड हॉर्सेस, यानी ट्रांसपोर्ट। उस दौर में जाहिर है कि अरब से बात हो रही, तो फाइन ब्रांडेड हॉर्सेस, तुम्हारी जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जो हॉर्सेस तुम्हें इतने पसंद है, और हॉर्स बहुत ही खूबसूरत जानवर हो, एंड कैटल, और ये जो तुम्हारी कैटल है जिससे तुम बिजनेस करते हो, एंड टिल्ड, ये जो तुम्हारी खेती बाड़ी का सामान है, ये जो एग्रीकल्चरल लैंड्स है, ऑल ऑफ दैट हैज बीन मेड मुज़य्यन फॉर यू, तुम्हारे लिए ब्यूटिफाई कर दिया गया है। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, बट दिस इज द एंजॉयमेंट ऑफ वर्ल्डली लाइफ, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, बट अल्लाह हैज विद हिम द बेस्ट। क्या मतलब है यार सुन कि देखो
یہ بات نیچرل ہے، ان چیزوں کی طرف جانا، ان چیزوں سے اٹریکٹ ہونا، ان چیزوں کی محبت دل میں ہونا. کس کو اپنے ٹرانسپورٹ سے محبت نہیں ہوتی؟ کس کو اپنی گاڑی سے محبت نہیں ہوتی؟ کتنا کریز ہوتا ہے کچھ لوگ کو when we talk about cars، کیونکہ ظاہر ہے ہارسز سے مراد ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہم لے سکتے ہیں نا. آج کل تو ہارسز نہیں ہے، آج کل BMW آج کل جو ہے وہ آڈی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کارز ہیں. جو کارز کے شوقین ہیں وہ بہتر یہ بات بتائیں. بٹ point is that اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں تم ان چیزوں کے پیچھے obsessed تو نہیں ہو. Liking is one thing but getting obsessed is another thing. And yes, people have become obsessed. Literally they have become obsessed. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر ان کی گاڑی کو ایک خراش بھی آئے، فوراً پہنچتے ہیں میکینک کے پاس، اسپیشلی اگر وہ نئی گاڑی ہے، برانڈڈ گاڑی ہے، زبردست گاڑی ہے. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر کچھ ہو جائے گاڑی کو، اسی وقت سب کو بھول کے گاڑی کی طرف توجہ آ جاتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی بہت ہی غلط عمل ہے، گناہ والا عمل. کیا اتنی ہی کیئر، کیا اتنا ہی خیال ہم اپنے ایمان کا بھی رکھتے؟ کیا اتنی زیادہ کنسرن ہم اللہ رسول کے بارے میں ہیں، اپنی نمازوں کے بارے میں ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں، things that which actually matter. سپوز کریں آپ کو اسی گاڑی میں موت آ جائے، کیا بنے گا؟ کیا فائدہ دیا اس گاڑی نے، اس برانڈڈ چیز نے ہمیں؟ موت کے بعد کیا چیز ہمیں جو ہے فائدہ دے گی؟ عمل صالح. اور عمل صالح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، صحابی نے پوچھا کہ بیسٹ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹو آفر صلاۃ آن ٹائم، وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے احسن العمل ہے. اور پھر پوچھا تو آن دا لسٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ماں باپ سے نیکی، ماں باپ سے. تو ہم کہاں پہ obsess ہو چکے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اینڈ دین ٹاکنگ اباؤٹ وومن ہیئر، اللہ نے کہا کہ مزین کر دی گئی ان کی محبت تمہارے دلوں میں، وومن کی، ہارسز کی، بنین چلڈرن کی، والقناطیر المقنطرہ، گولڈ کی، سلور کی، دولت کی اور لینڈز کی. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں سے obsess تو نہیں ہو گئے؟ ہم حرام ریلیشن شپس میں ہیں بہت سے لوگ، اور اپوزٹ جینڈر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. راتیں جاگتے ہیں، گفٹس لے کر آتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو پلیز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. کس لیے یہ سب؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اس کا 10% بھی اللہ کو پلیز کرنے میں لگا دیں تو دنیا ہماری چینج ہو جائے، ہماری زندگی چینج ہو. تو ان ساری چیزوں سے obsession جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، اور یہی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دلانا چاہتے ہیں کہ کہیں ان چیزوں سے تم obsess تو نہیں ہو گئے، کہیں انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تم نے اپنی ساری زندگی تو تباہ نہیں کر دی، کہیں انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں، ان کی ہرس میں، ان کی لالچ میں، ان کی گریڈ میں، ان کی ڈیزائر میں، ان کی obsession میں، کہیں تم نے ریلیشن شپس کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں تم نے اللہ رسول کو تو پیچھے نہیں چھوڑ دیا، کہیں تم نے اپنی آخرت کو رسک پہ تو نہیں رکھ لیا. لوگ دنیا کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں، اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں، چھوٹا سا ایک جوتا بھی لینے جانا ہو نا، شاپنگ کرنے جانی ہو، دے ریسرچ، دے ڈو دیئر بیسٹ کہ بیسٹ برانڈ کون سا ہے، بیسٹ جوتا کہاں سے ملے گا، سیل کہاں پہ لگی ہوئی ہے، سول کس کی اچھی، ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. کلوتھس لینے ہیں تو پھر ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. بٹ when it comes to religion, when it comes to matters of آخرہ، when it comes to matters of soul, when it comes to matters of character building, there is no research, there is just blind following, there is nothing. کوئی thinking نہیں ہے، کوئی سوچنا نہیں ہے، کوئی vision نہیں ہے، کوئی research نہیں ہے، کوئی concern نہیں ہے. And that's why our life is in trust. Most of the problems in our lives are because of neglecting those things which actually matter and going after things which don't really matter. Where will this obsession? کہاں پر لے جائے گی obsession؟ خود سوچیے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. Beautiful hadith. This sincere advice comes from the most sincere man. اللہ کے نبی سے زیادہ sincere. So he is saying, if the son of Adam, that is the human being, had 2 valleys of money, he would wish for a third. For nothing can fill the belly of Adam's son except turab, except. یہ ہرس کہاں لے جائے گی ہمیں؟ ایک چیز خریدی، دوسری خریدنے کی چاہت، وہ خریدی، تیسری خریدنے کی چاہت، چوتھی خریدنے کی چاہت، ایک کار آ گئی، دوسری کار لینے کی چاہت. Where will this all end? Nowhere. In this age of consumerism, ویڈیوز میں، ایڈورٹیزمنٹس میں، ہر جگہ ہمیں گلیمر، فیشن، برانڈز دکھائے جا رہے ہیں. Where will this all end? انسٹا پہ برانڈز ہی برانڈز ہیں، فیشن ہی فیشن ہے، پکچرز ہی پکچرز ہیں،
کبھی بھی یہ ہرس ختم. ہم چلتے جائیں گے تھک جائیں گے. We will only be wanting endless road, dead end ہے. Trust me, یہ dead end. And Allah forgives him who repents to him. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے جو, کیونکہ اس ہرس میں, اس گریڈ میں, اس لالچ میں ہم بہت آگے چلے. ہم وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو زیب نہیں. ہم فیم کے لیے, ہم عورت کو پانے کے لیے, ہم پیسے کو پانے کے لیے, ہم اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن نبھانے کے لیے, حرام ریلیشن نبھانے کے لیے, ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اگر کیریکٹر بلڈنگ نہیں. وہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں which all come under haram categories just for some worldly pleasure, just for some worldly fame and glamour, and where is it all taking? hollowness, emptiness, sadness, بیٹھے غم زدہ ہو جانا, سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت انگزائٹی کا شکار ہونا, پریشان ہوتے رہنا, ایک دم سے دل کا گھبرانے لگ جائے. یہ نیچرل چیز, یہ ہم سب فیل کرتے ہیں, اور یہ روح کی پکار ہے, یہ روح کی. پونڈر اوور دس حدیث. nothing is going to fill the belly of ابن آدم and then Allah subhanahu wa ta'ala calls. دیکھیں قرآن تزکیہ کر رہا ہے, قرآن آپ کو شیک کر رہا ہے, قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دے رہا ہے. اللہ سبحانہ wa ta'ala says فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, ابن آدم کدھر جا رہے ہو, where are you heading, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جا رہا ہے ابن آدم, کدھر چل پڑا ہے, کدھر نکل پڑا ہے. اس لیے تو نہیں بنا تھا, یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things, you are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, where are you heading, where are you going, it has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. اے انسانوں, یا ایون, مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے, ہیومینٹی, ہیومن بینگز, تمہارا گاڈ تم سے بات کر, تمہارا کریٹر who is one, he is talking to you. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے, واعظ آیا ہے. واعظ کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے, انسٹرکشن آئی ہے. تو کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, حلال کی طرف آؤ, حرام چھوڑ دو, مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو, مت فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتا ہے یہ فیک ہے. وی آل نو دس ول لیڈ نو ویئر, دس از آل فیک. وی آل نو کہ ہم کب وانا بھی بن رہے ہوتے ہیں. وی آل نو کہ who we really are. We all know this is just fake glamour, fake glitter leading nowhere. So موعظہ, قرآن واز کر رہا ہے ہمیں, قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. سنبھل جاؤ, سمجھ جاؤ, اس آنکھ سے دیکھو, قرآن کی آنکھ سے دیکھو, قرآن کے ویژن سے دیکھو. You will understand the reality. اور وہ ہمارے سامنے ہے reality. کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کے پیچھے جا کے, کیا ملتا ہے ہمیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے لوگوں کو پلیز کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں. ذلت, رسوائی, لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, لوگ ہماری امیدیں توڑ دیتے ہیں اور پھر ہمارے دل دکھتے ہیں. امید اللہ سبحانہ تو آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اور اس میں شفا ہے, اس میں کیور ہے for that which is in the sudur, which is in the breast, جو سینوں میں بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں, حسد ہے, جیلسی ہے, ریسزم ہے, ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں, ایک دوسرے سے عداوت ہے, ایک دوسرے سے جیلسیز ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ جو ایک نیگیٹو کمپٹیشن کی جو چاہت ہے. یہ دل کی بیماریاں, یہ روحانی بیماریاں ہیں. انسان اصل میں تو گیور ہے, انسان اصل میں تو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے, ایک دوسرے کا سوچنے والا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے. یہ ہم کہاں نکل پڑے میڈیا کو دیکھ, ہم کیسے نیگیٹو ہو گئے, ہم کیسے شیطان کے رستے پہ چل پڑے. تو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں. یقین کیجئے جتنی بھی روحانی بیماری اس وقت دنیا جن کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے, جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے ریسزم ہو گیا, انٹالرنس ہو گئی, ایک دوسرے کو نیچا دیکھنا ہے, صرف اپنے مطلب والے سے یاری رکھنی ہے, صرف اس رشتہ دار سے ملنا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا, صرف وہ دوست بنانا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے, باقیوں سے ملنا بھی نہیں ہے. یہ تو مسلم اسپرٹ نہ ہوا, یہ تو امت کا اسپرٹ نہ ہوا. تو روحانی بیماری. اینڈ دین ونس اگین ظاہر ہے کہ گناہ کر کر کے جو دل کالا ہو جاتا ہے, جو دل سخت ہو جاتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے, نیکی نیکی نہیں لگتی, گناہ گناہ نہیں لگتا, اس کا بھی علاج ہے قرآن میں, وہ بھی اس کی بھی شفا قرآن میں. قرآن پڑھو, قرآن مجید سے
اپنے دل کو صاف کر، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو. اینڈ دین اللہ سیز وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے مومنین کی. Who are the مومنین؟ ایمان والے جو کانشیس ہیں، جن کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت. قرآن رحمت کیسے ہے؟ یقین کیجئے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن چلتی ہے، یو ول فیل اے سیرینٹی ان دیٹ. بہت سے نان مسلم مسجد میں انٹر ہوتے ہی سیرینٹی فیل کرتے ہیں. ابھی انہیں کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، اسلام کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا. جسٹ بائی میرلی اینٹرنگ اے ماسک دے فیل سچ سارٹ آف سیرینٹی کہ کبھی انہوں نے وہ فیل ہی نہیں کی. آل بیکاز وہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، قرآن ریسائٹ ہوتا ہے نمازوں میں. جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن ہو رہی ہے، اس گھر میں لڑائی جھگڑ. یہ مجھے میرے اساتذہ کہا کر، اینڈ بلیو می، یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر گھروں میں کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کچھ نحوست ہے، کچھ شر آپ کو نظر آ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو عام کیجیے. قرآن ریسیٹیشن وہاں صبح صبح لگایا کر، یو ول فیل سیرینٹی. اور قرآن رحمت ہی رحمت، اور ہدایت تو ہے ہی. قرآن ہمیں ہدایت، قرآن ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے. تو یہ ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناؤں. علامہ اقبال رہی فارسی کا شعر ہے، آئی ول ٹرانسلیٹ اٹ فار یو. علامہ اقبال کہتے ہیں: ز قرآن پیش خود آئینہ آویز، د گرگوں گشتہ از خویش بگریز، ترازو ہوں کردار خود راہ، قیامت ہائے پیشیں راہ برنگے. فارسی کا شعر ہے، بہت ہی سول شیکنگ شعر ہے. ز قرآن پیش خود آئینہ آویز، قرآن کو اپنا مرر بنا، اپنا آئینہ بنا. میک قرآن دا مرر. کمپیئر کرو، ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ قرآن از دا اسٹینڈرڈ. ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایز اے ہیومن بینگ؟ میک قرآن یور مرر. دا گرگوں گشتہ از خویش بگریز، اینڈ سی ویئر یو آر ہیڈنگ. دیکھو تم کس طرف جا رہے ہو. اٹ شوڈ شیک یو. ترازوے ہوں کردار خود راہ، کارو اے وے فار یور سیلف. اپنے لیے ایک راہ نکالو قرآن سے ہیلپ لے کر. قیامت ہائے پیشی راہ برانگیز. اور قرآن جس طرح ہمارے اسلاف کے دلوں پہ افیکٹ کرتا تھا، بالکل تمہارے دلوں پہ اسی طرح افیکٹ کرنا چاہیے. قیامت برپا ہونی چاہیے تمہارے اندر. قرآن کو پڑھ کے یو شوڈ ناٹ بی دا سیم پرسن، یو شوڈ بی اے چینج پرسن. تمہارے اندر ایک چنگاری، ایک لہر ابھرنی چاہیے. جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ، when I read the Quran with tafsir in 2007, way back in 2007 I started it. یقین کیجئے ہل گیا تھا میں اندر. And every single person جو دل دیتا ہے نا قرآن کو، when you give your heart and soul to the Quran, قرآن shakes. قرآن قیامت برپا کر دیتا آپ کے اندر. آپ کے اندر ایک آگ پیدا ہوتی ہے. So this is the message of علامہ اقبال کہ قرآن کو اپنا آئینہ بناؤ اور دیکھو where do you stand, and give your heart and soul to the Quran. Only then it will guide you. Only then it. پھر ہوگا تزکی. So moving on, let me tell you another quote of Fuzail rahimahullah. He said, if you cannot pray qiyam at night and fast during the day, then know that you Allahu trust. رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، ہم سب کے لیے ریمائنڈر. کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرے؟ Where has that youth gone? ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہو جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. Where is that ایمان؟ Where is that چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا؟ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے؟ اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم what are we doing? وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں، سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے، یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑی نعمت سے، بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ. یہ ٹریجر ہے، ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا، جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر، تو پھر اللہ اکبر، وہ یوتھ، وہ جوان ہیرا ہوگا. ہیرا ٹریجر ہوگا وہ اٹ سیلف، ہم سیلف، وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر. تلاش کیجئے ایسی، اور ایسی یوتھ ہے. آئی نو سچ یو، آئی نو سچ یو. قرآن حافظ ہے، رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن دہراتے ہیں، فاسٹنگ بھی کرتے ہیں. may Allah bless them, may Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real one. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھ. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے، اللہ کے سامنے، where do you stand? ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university, what's my GPA,
ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, سوشل ریٹنگ میری کیا ہے, انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں, فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے, اس کی وقت اس سے ہے. بٹ نو, اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے, وہ تمہاری کیا ہے, تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے. دین look at how you are spending your time and what work you are. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو, اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا, اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے, دعویٰ کروا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے, اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے, اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے, آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں, دین نو that you're standing before the Lord is very valuable. Then Allah values you. لیکن اگر خدا نہ خواستہ completely opposite ہے, آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہے, ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہے, اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے, then this is a wake up. Please, this is a wake up. دنیا فانی ہے, کبھی بھی موت آ سکتی, اور موت کے بعد عمل صالح. Please, if you want to know you're standing before, then look at your route and ponder and try to, adopt the best route. انہی چیزوں کا. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے, گناہوں کے اثرات ہماری زندگی. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں. فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز, وہ نیچرلی ڈیمیجنگ, نیچرلی ہیزرڈس ہے. آپ ان کے قریب جائیں گے, یو میں گیٹ کینسر. گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا, ویری ہارمفل ریڈیشن, سو یو میں گیٹ کینسر, یور سیلز ول بی ڈیمیجڈ, یو میں گیٹ مینی ادر ڈیزیزز, میوٹیشن ہو سکتی ہے, فیسز ڈیفارم ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہے. وائی؟ بیکاز نیچرلی اٹ از ہیزرڈس. اس کی نیچر ہے کہ وہ ہیزرڈس ہے, نقصان پہنچاتی ہے. کتنی اور مثالیں دنیا میں, کچھ چیزیں ہیزرڈس ہیں, نیچرلی ہیزرڈس. سملرلی سن از ہیزرڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں پنش کر. سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں وائی شوڈ اللہ پنش یو اف یو آر ڈوئنگ گڈ. اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا, سزا دینے کا. اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائے, یہ بے وقوف بچ جائے. یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سنز ان کے لیے ہیزرڈس ہے, یہ سنز ان کی ترقی میں مائل ہوں گے, یہ سنز ان کی ترقی میں رکاوٹ ہو. نہیں سمجھ بہت سے لوگوں کو, ہمیں بھی نہیں تھی ٹین ایج میں, آنکھیں نہیں کھلی تھی نا, سمجھانے والے شاید کم تھے. سو لیٹ می ٹیل یو دس حدیث اباؤٹ سنز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, this is a صحیح حدیث of الطبرانی, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. کوئی بھی دل نہیں ہے جن کے آگے کلاؤڈز نہیں آتے جیسے کلاؤڈز مون کو. ہر دل پہ کلاؤڈز آتے ہیں. وہ کون سے کلاؤڈز ہیں؟ when the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away, دل کی بات, جب کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں دل کو, it is dark, دل اندھیرا ہو جائے. and when the cloud moves away, اور جب کلاؤڈز موو اوے کرتے ہیں تو دل ریڈیٹ کرا ہے, لائٹ کو ریڈیٹ, شائن. کون سی لائٹ؟ the light of ایمان, شائن. what are these clouds? the clouds of trust. گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ, ہماری روح پہ, ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ, پرسنالٹی پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی, جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے, اور جب وہ کلاؤڈز چھٹ جاتے ہیں تو مون نظر آتا ہے, جب وہ کلاؤڈ مون کے آگے ہوتے ہیں تو ڈارکنیس ہوتی ہے. سملرلی سنس کی وجہ سے, گناہ کر کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن آتا ہے, فرسٹریشن آتی ہے, ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں, کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, بیکاز دا ہارٹ ہے ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ, دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے, گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے نکلنا ہے. اس موٹیویٹ یور سیلف, آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں, تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرسٹ, اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس, بینگ ڈپرائیوڈ آف. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے, ادروائز دین کا نالج نہیں. یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ when الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی, he met مالک رحمہ اللہ, امام مالک, and read to him. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him.
بٹ دین ہی سیڈ، امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا I think that Allah has caused light to enter your. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی، یعنی نالج، لائٹ آف اللہ. سو ڈو ناٹ ایکسٹنگوش اٹ، پلیز اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹنگ. کتنی خوبصورت. اگر آپ دائی ہیں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں، پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے لے گا، اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں، دین کے نالج کی. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ، یہ لائٹ چھین. نمبر 2، بینگ ڈپرائیوڈ آف پروویژن. رزق میں قلت ہو. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست بھی رزق ہیں، اچھی بیوی، اچھا شوہر بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہے، ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کانسیپٹ صرف پیسہ ہے نا، رزق بہت واسٹ کانسیپٹ ہے. بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق آف پروویژن، سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. A man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور. اغفر اللہ. پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں سنس. دیکھنے میں شاید سنز آپ کو اٹریکٹیو لگے لیکن پروویژن، اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سن ڈے اینڈ نائٹ تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. سنز کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست، اچھی کمپنی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے، اس کی ترقی روک دے. ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں، لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں. ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے. سیلیبریٹیز کی مثال لے لیں، دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں، ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں، لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے، پیسہ ہے، گلیمر ہے، جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے. پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں. کس رزق کو؟ فرینڈشپ والے رزق کو، سنسیئر دوستوں کے رزق کو، سنسیئر کمپینینز کے رزق کو. وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے تو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں، لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے، ڈسلوئل نہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ بھی تو رزق ہے. لائل کمپینین کیسے ملے گا؟ جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں تو کہاں سے لائل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. رزق کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں. رزق سے ڈپرائیو کیا جاتا سنس کی وجہ سے. پیپل آر سرچنگ فار حلال کمپینینشپ، پیپل آر سرچنگ فار وفاداری، پیپل آر سرچنگ فار برکہ ان ٹائم، بٹ دیر از نو برکہ ان دیئر روٹین. سنس کو چھوڑ دیں، سنس کو چھوڑ دیں، استغفار کریں. حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی، انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی ڈفرنٹ فرام دا فرسٹ پرسن، ان کا استغفار کرو. ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا، انہوں نے کہا استغفار کرو. ہر ایک کو کہتے گئے استغفار کرو استغفار کرو. اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے، ہم کنفیوز ہو گئے ہیں. وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے، آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار. ہی سیڈ یس بیکاز اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل. پلیز گناہوں سے. The third deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and Allah. Such a big punishment. Sins کی وجہ سے جو sense of alienation ہے سورس سے. سوچیں آپ کو آپ کی فیملی سے کوئی دور کر دے، سوچیں آپ کو آپ کے چاہنے والوں سے کوئی دور کر دے. وہ جو سینس آف ایلینیشن ہے، وہ جو ڈسٹینس ہے، وہ کتنا ٹارچرنگ ہوگا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے. سوچیں اللہ رب العالمین ہمارا رکھوالا، ہمارا پروٹیکٹر دنیا میں، ہمارا سب سے اچھا دوست، ہمارا ولی. Allah never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, اللہ ہمیشہ آپ کو لفٹ کرائے گا، چاہے آپ جیسی مرضی بات کریں، چاہے آپ جیسے بھی ہیں، کول ہے انکول ہے، ایز پر ڈیفینیشن آف دس سوسائٹی، ماڈرن سوسائٹی. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا. اگر اللہ سے ایلینیشن ہے، سینس آف ایلینیشن آ گئی اللہ سے، سوچیں گناہ گار آدمی
اللہ سے دور ہے, اللہ سے دوری آ گئی, اللہ سے ڈسٹنس آ گیا. کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دور ہے, اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے, اللہ کو پکار بھی نہیں پا رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر پا رہے. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو سینس آف ایلینیشن بٹوین اللہ اینڈ دا سلیو, اٹ از اے بگ 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 اینڈ ویری ڈینجرس کانسیکوینس آف. ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو سینس آف ایلینیشن آ جاتی ہے, یار اب اللہ میرے سے ناراض ہوگا. یہ چیز ایلینیٹ کرتی ہے انسان کو. شیطان مزید جو ہے اس کو ہوپ لیس کرتا ہے. پلیز ڈونٹ بیکم ہوپ, اللہ از آلویز دیئر فار یو. اللہ کے ڈورز ہمیشہ کھلے. امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو, اللہ کے ڈور پہ ناک کرنا چاہتے ہو, تو یہ والا عمل کرو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. شی سیڈ کہ امام, کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ ہی اسٹارٹڈ ٹو کرائی. ہی سیڈ کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی. امیجن, ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا, سمپل سی مومنٹ نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے, تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جاؤ. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. اللہ کے پاس اللہ سے ایلینیشن مت فی کرے, اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہو. لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے, وہ آ جائے گی, سینس آف ایلینیشن. فورتھ کانسیکوینس, اگین ویری ڈیڈلی کانسیکوینس, تھنگس بیکمنگ ڈیفیکلٹ فار. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی, دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی, تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں, پریشر آیا جا رہا ہے, ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے, ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل جانا پڑ گیا, ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ پنشمنٹ ہی ہے. لیکن in most cases when things become difficult then it's time to do استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی, دوسری طرف سے آ گئی, ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی. it's time you do سجدہ, you submit to Allah, you say یا اللہ بس, یا میرے رب مجھے معاف, یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے, یا میرے رب things have become difficult for me, life has become constricted for me, یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے, یا اللہ تنگ آ گیا ہوں بس, یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں نکال لے یا رب. سو پلیز when things become difficult for you understand, see your routine. کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے, کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے, کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے. لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی things become, یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. صدقہ کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, گناہوں سے. نمبر 5th consequence, the sinner will find darkness in his, according to ابن القیم. اور یہ بہت سی احادیث سے ڈیرائیو شدہ کانسیپٹ. واٹ از مینٹ بائی ڈارکنیس ان, ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے کنسٹرکٹڈ فیل کرنا, نیکی کے حوالے سے, نیکی کے حوالے سے بہت ہی ریزسٹنس فیل کرنا دل میں. اور ڈارکنیس سے ایک اور مراد ہے اسکالرز کی, ڈارکنیس سے مراد ہے کنفیوژن. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا, اس کی کنفیوز اسٹیٹ ہوتی ہے. یو مسٹ ہیو سین, آپ اس سے بات کریں you will realize کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. he is all confused or she is all confused. گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا, غلط اعمال کے ڈیفینس میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا, اور پھر اپنی کنفیوژن کی وجہ سے انوویشنز میں پڑ جانا, مزید گناہوں میں پڑ جانا. that is the darkness in the heart, confusion in the heart, and that's because of the sins. استغفار کر, اس کنفیوژن, یہ کنفیوژن ختم ہوگی, آپ کو حق نظر آئے گا, باطل نظر آئے گا. بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار دس پرسن از آل کنفیوزڈ, دے آر ناٹ میکنگ اینی لاجک ایٹ آل. سو پلیز یہ ڈارکنیس کو ختم کریں ود دی اوبیڈینس آف اللہ. عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. ہی سیڈ گڈ ڈیڈز میک دا فیس لائٹ, گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ, اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ. اچھے اعمال, نیکی کے کیا کیا فائدے ہیں سن لیں. نمبر 1, میک دا فیس لائٹ, آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا, کانفیڈنس نظر آئے گا, سیلف اسٹیم نظر آئے گی آپ کے چہرے پہ, آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جائے گی نیکی والے اعمال سے. آپ کا چہرہ, اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی, ایک الگ ہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہوگا. اینڈ سیکنڈ بینیفٹ, گیوز لائٹ ٹو دی ہارٹ. گڈ ڈیڈز گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ. دل میں روشنی, لائٹ آئے. دل اچھا ہے تو زبان اچھی, بیکاز یور ٹنگ از دا مرر آف دی ہارٹ. جب تک زبان سخت ہے, زبان سے پیسمسٹک سینٹنسز نکل رہے ہیں, ہوپلیس سینٹنسز نکل رہے ہیں, دل پہ کام ہونا ہے. ٹرسٹ. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں, نرم مزاج ہوتے ہیں,
اور آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے, کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نارملی جب آپ ایمان والی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نہیں نکل. دل پہ کام ہونے والا, دل میں لائٹ نہیں, تو دل میں لائٹ آتی ہے نیکی کے اعمال سے. اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, رزق بڑھتا ہے, نیکی کرنے سے رزق بڑھتا ہے, ہر طرح کا رزق جو میں نے آپ کو کہا, ٹائم میں برکت, اچھی کمپینین شپ, اچھے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, عزت کرنے والے, محبت کرنے والے, آپ کو بیک سٹیپ نہ کرنے والے, وفادار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور پیسہ بھی آئے گا اللہ نے چاہا. فزیکل اسٹرینتھ, نیکی سے فزیکل اسٹرینتھ آتی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ فزیکل اسٹرینتھ, سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے اعمال سے. ادروائز سستی چھائی ہوتی ہے, نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا. لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں لیکن فجر پہ اٹھتے ہوئے وہ ساری اسٹرینتھ, فزیکل اسٹرینتھ غائب ہو جاتی ہے. لوگ ڈمبلز اٹھاتے ہیں جم میں جا کے, لوگ جو ہے 50 kg کی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے, بٹ اسی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا, کمبل لفٹ نہیں کیا جاتا فجر کی نماز. اوکے, سو فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ, دس از آل وی وانٹ. ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے فیس پہ کانفیڈنس نہیں چاہیے, لائٹ نہیں چاہیے, مجھے دل میں لائٹ نہیں چاہیے, مجھے رزق نہیں چاہیے, مجھے فزیکل اسٹرینتھ نہیں چاہیے, اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے. لو ان پیپلز ہارٹ, نیکی آپ کو آپ کے لیے لوگوں کے دل میں محبت بھرے گی. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا فائدہ. اینڈ دین ہی سیڈ بیڈ ڈیڈز میک دا فیس, برے اعمال سیلف اسٹیم کو ہٹ, کانفیڈنس شیٹر ہوگا, چہرہ مرجھا جائے گا. اینڈ بیڈ ڈیڈز گیو ڈارکنیس ٹو دی ہارٹ, دل میں اندھیرا چھا جائے گا. یہ ہم ڈسکس کر چکے اوپر. اینڈ برنگ اباؤٹ فزیکل ویکنیس, گناہوں کی وجہ سے فزیکل ویکنیس آتی ہے, لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی گناہوں کی وجہ سے. فزیکل اسٹرینتھ اور سیلف اسٹیم ہٹ ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے. اس پہ کبھی آپ سوچئے گا. A lack of provision, رزق میں قلت. اینڈ hatred in people's hearts, سبحان اللہ, لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے آپ کے لیے. جب آپ گناہوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں اللہ دور کر دیتا ہے لوگوں کو آپ سے. یہ ہے فلسفہ گناہ کا اور نہیں. نمبر 6, consequence of sin, deprivation of worship and obedience. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت سے ڈپرائیو کر, اور اس سے بڑی ڈیپریویشن اور کیا ہو. اسکالر کہتے ہیں کہ if sin brought no punishment other than that, it prevents a person from doing an act of worship which is the opposite of sin and cuts off access to other acts of worship, that would be bad enough and that is a punishment. کبھی کبھی سنس کے کانسیکوینس بہت ہی سیریس آتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کا سن ایکسپوز ہو جاتا ہے, یا خدا نہ خواستہ اس سن کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, فزیکل حادثہ. لیکن کبھی کبھی سن کا کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے. مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے, لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے, اب نہیں پڑھے. پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے, پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے, اب وہ بھی نہیں کر رہے. تو اوبیڈینس سے تو آپ گئے نا, اور یہ بھی بہت بڑا ایک کانسیکوینس ہے سن کا اور پنشمنٹ. کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو اسٹرانگ کرے. ہم عبد ہیں, ہم عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشو نما ہو. سو the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything. اب اسے پتا نہیں اس انسان کو کہ یہ ایکٹ آف ورشپ کتنا عزیز تھا اللہ کو, اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا سٹیٹس بڑھا تھا اور آخرت میں, لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس ورشپ سے, اس ایکٹ آف ورشپ سے گیا, ختم ہو. قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا کر رہی تھی پہلے, اب نہیں کرتے. سنتے پہلے ادا کیا کرتے تھے, لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے, صرف فرض ادا کریں. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. سو ہی از لائک اے مین ہو ایٹس فوڈ دیٹ از باؤنڈ ٹو کاز اے لینتھی سکنس and thus he is deprived of many other foods that are better than that. کیا خوبصورت مثال دی اسکالر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک کھانا کھایا اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائیو ہو گیا. یہ سوچیں, میرا یوتھ کو پیغام ہے, ٹین ایجرز کو پیغام ہے. سوچیں ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے, اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں, حلال انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اس گناہ میں پڑھ کے ہم ایسا بیمار ہوتے ہیں. بیمار سے مراد ہے روحانی بیمار, کہ ہمارے لیے ان حلال چیزوں کی لذتیں ہی ختم ہو جاتی. مجھ سے ایک یوتھ نے پوچھا, بہت سنسیئر اچھے نوجوان نے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ سر ایول کی طرف میں اٹریکٹ ہوتا ہوں لیکن میں بچنا چاہتا ہوں, اور نیکی کرنے کا دل نہیں اکثر کرتا, لیکن ایول کی طرف میں بہت اٹریکٹ ہوں. ناؤ دس از ہز سنسیئرٹی, کہ اس نے یہ ریکگنائز کیا اور پوچھا, اور وہ چینج ہونا چاہتا. سو آئی سیڈ ٹو ہم کہ دعا کیا کرو بہت زیادہ کہ اے اللہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز, نفرت انگیز بنا دے,
اور حلال کو میرے لیے خوبصورت بنا دے، حلال کو میرے لیے بہت چاہت والا بنا دے. یہ دعا بہت کیجیا کر. تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک کھانا کھانے سے، غلط کھانا کھانے سے آپ کی سکنس اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ باقی کھانوں سے گئے، ڈپرائیو ہو گئے، کیونکہ سکنس کی وجہ سے اب آپ باقی بھی کچھ نہیں. بہت خوبصورت مثال ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ گناہوں کے یہ والے کانسیکوینس. دین موونگ آن، the seventh consequence is that sin breeds sin. گناہ ایک اور گناہ کی طرف بریڈ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اس کی روٹین ہی گناہ بن، اور پھر اسے سمجھ ہی نہیں لگتی، اسے احساس ہی نہیں ہوتا وہ گناہ. اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں، یہ تو چھوٹا سا گناہ یہ کرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹا سا گناہ دوسرے کی طرف لیڈ کرتا ہے، وہ دوسرا تیسرے کی طرف، پھر چوتھے کی طرف، یہاں تک کہ وہ گناہ لیڈ کرتے کرتے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف. And I don't want to give example, but میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ we often watch movies and we say کہ یار سین آگے کر دیں گے، لیکن اس سین پہ کبھی نہ کبھی نظر پڑ جاتی ہے، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، پھر جا کر جو ہے وہ ظاہر ہے پکچرز دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، پھر ایک نیا سٹیپ آتا ہے، پھر ایک اور سٹیپ آتا ہے، پھر اپوزٹ جینڈر سے بات ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، اور یہ سٹیپس ہمیں کہاں پر لے جاتے ہیں؟ ان امیجن، اس پٹ میں لے جاتے ہیں جہاں سے پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایڈکشنز بن جاتی. تو پہلے سٹیپ پہ اپنے آپ کو قابو میں کر لیں، اپنے نفس کو قابو پہلے ہی سٹیپ میں. And number 8, again a very deadly consequence, that sins weakens willpower. یقین کیجئے گناہ ہماری باڈی لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے، اس کی ول پاور ڈاؤن ہے، اس کی فیصلے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث. یہ بہت نیچرل، کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے، اور فیصلے کا تعلق، ڈیسیژن میکنگ کا تعلق، ول پاور کا تعلق روح کے ساتھ. اس میں پوری سائیکالوجی ہے، میں کسی اور لیکچر میں بیان کروں گا سائیکالوجی کے رولز کے مطابق. بٹ پلیز، گناہوں کی وجہ سے ہماری ول پاور ویک ہوتی ہے، اس لیے گناہ میں ہم سب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. وی ہیو ٹو لیو سنس فار دیٹ. اینڈ نمبر 9, that is the second last, is becoming desensitized. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، نیکی نہیں لگتی، گناہ نہیں لگتا. ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے فراڈز کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، ہمیں ایسا کیونکہ دل ڈیسینسٹائز ہو گناہوں کی وجہ. اینڈ لاسٹ اینڈ اگین ویری ڈیڈلی سن، ویری ڈیڈلی کانسیکوینس از ران. What is ran? A covering on your heart. سورہ مطففین میں اللہ کہتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا، Nay, on their hearts is ran because of their sin. یہ ران، یہ کورنگ انہیں ٹروتھ دیکھنے نہیں دیتا. اس لیے بہت استغفار کریں، گناہوں سے بچ جائیں برادرز اینڈ سسٹرز. گناہوں کی لائف کو خیر آباد کہہ دیں. There is always hope, there is always hope. اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نو نہیں. گو ٹو یور لارڈ، اللہ سے بات کریں، اللہ کو کہیں مجھے سنبھال لیں یار، میں تنگ آ چکا ہوں، یا اللہ میری لائف تتر بتر ہو چکی ہے، میں بکھر رہا ہوں، میرے پیسز بکھر رہے ہیں، یا اللہ پلیز میرے پیسز کو سنبھال لیں، یا اللہ میں ڈیفارم ہو رہا ہوں، مجھے دوبارہ شیپ میں لے آئے، یا ربی پلیز ہیلپ، پلیز ڈریگ می آؤٹ آف دس لائف، اینڈ پلیز میرا سٹریس کم کر دیں، یا اللہ میری زندگی میں راحت لے آئے، سکون لے آئے، میرے قلب کو سکون آ جائے، یا اللہ give me that light. Please ask Allah subhanahu wa ta'ala and you will see your life will change miraculously. And there is always hope. And with this hopeful sentence we end today's halaqah. I hope it was beneficial for you. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، گناہ ہمارے لیے کراہت انگیز ہو جائے اور نیکی ہمارے لیے بہت چاہت والی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر فار بینگ ود می. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک. ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن جس طرح ہمارے اسلاف کے دلوں پہ افیکٹ کرتا تھا، بالکل تمہارے دلوں پہ اسی طرح افیکٹ کرنا چاہیے. قیامت برپا ہونی چاہیے تمہارے اندر. قرآن کو پڑھ کے یو شوڈ ناٹ بی دا سیم پرسن، یو شوڈ بی اے چینج پرسن. تمہارے اندر ایک چنگاری، ایک لہر ابھرنی چاہیے. جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ when I read the Quran with tafsir in 2007, way back in 2007 I started it. یقین کیجئے ہل گیا تھا میں اندر. And every single person جو دل دیتا ہے نا قرآن کو، when you give your heart and soul to the قرآن shakes. قرآن قیامت برپا کر دیتا آپ کے اندر ایک آگ پیدا ہوتی ہے. So this is the message of علامہ اقبال کہ قرآن کو اپنا آئینہ بناؤ اور دیکھو where do you stand.
and give your heart and soul to the Quran. Only then it will guide you. Only then it. پھر ہوگا تزکی. So moving on, let me tell you another quote of Fuzail rahimahullah. He said, if you cannot pray qiyam at night and fast during the day, then know that you Allahu trust. رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے, ہم سب کے لیے ریمائنڈر. کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرے؟ Where has that youth gone? ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہو جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. Where is that ایمان؟ Where is that چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا, ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں, سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے, یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ, بہت بڑی نعمت سے, بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ. یہ ٹریجر ہے, ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا, جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر, تو پھر اللہ اکبر, وہ یوتھ, وہ جوان ہیرا ہوگا, ہیرا ٹریجر ہوگا وہ اٹ سیلف, ہم سیلف, وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر. تلاش کیجئے ایسی, اور ایسی یوتھ ہے. آئی نو سچ یو, آئی نو سچ یو. قرآن حافظ ہے, رات کو قیام کرتے ہیں, قرآن دہراتے ہیں, فاسٹنگ بھی کرتے ہیں. may Allah bless them, may Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real one. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھ. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے, اللہ کے سامنے, where do you stand? ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university, what's my GPA, you know, ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, سوشل ریٹنگ میری کیا ہے, انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں, فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے, اس کی وقت اس سے ہے. بٹ نو, اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے, وہ تمہاری کیا ہے, تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے. دین look at how you are spending your time and what work you are. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو, اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا, اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے, دعویٰ کروا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے, اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے, اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے, آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں, دین نو that you're standing before the Lord is very valuable. Then Allah values you. لیکن اگر خدا نہ خواستہ completely opposite ہے, آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں, ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں, اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے, then this is a wake up. Please, this is a wake up. دنیا فانی ہے, کبھی بھی موت آ سکتی, اور موت کے بعد عمل صالح. Please, if you want to know your standing before, then look at your route and ponder and try to, adopt the best route. انہی چیزوں کا. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے, گناہوں کے اثرات ہماری زندگی. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں. فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز, وہ نیچرلی ڈیمیجنگ, نیچرلی ہیزرڈس ہے. آپ ان کے قریب جائیں گے, یو میں گیٹ کینسر. گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا, ویری ہارمفل ریڈیشن, سو یو میں گیٹ کینسر, یور سیلز ول بی ڈیمیجڈ, یو میں گیٹ مینی ادر ڈیزیزز, میوٹیشن ہو سکتی ہے, میوٹیشن ہو سکتی ہے, فیسز ڈیفارم ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہے. وائی؟ بیکاز نیچرلی اٹ از ہیزرڈس. اس کی نیچر ہے کہ وہ ہیزرڈس ہے, نقصان پہنچاتی ہے. کتنی اور مثالیں دنیا میں, کچھ چیزیں ہیزرڈس ہیں, نیچرلی ہیزرڈس. سملرلی سن از ہیزرڈس. اللہ رسول, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں پنش کر. سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں وائی شوڈ اللہ پنش یو اف یو آر ڈوئنگ گڈ. اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا, سزا دینے کا. اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائے, یہ بے وقوف بچ جائے. یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سنز ان کے لیے ہیزرڈس ہے, یہ سنز ان کی ترقی میں مائل ہوں گے, یہ سنز ان کی ترقی میں رکاوٹ ہو. نہیں سمجھ بہت سے لوگوں کو, ہمیں بھی نہیں تھی ٹین ایج میں, آنکھیں نہیں کھلی تھی نا, سمجھانے والے شاید کم تھے. سو لیٹ می ٹیل یو دس حدیث اباؤٹ سنز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, this is a صحیح حدیث of الطبرانی, there is no heart
that does not have clouds like the clouds that cover the moon. کوئی بھی دل نہیں ہے جن کے آگے کلاؤڈز نہیں آتے جیسے کلاؤڈز مون کو. ہر دل پہ کلاؤڈز آتے ہیں. وہ کون سے کلاؤڈز ہیں؟ when the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark. And when the cloud moves away, دل کی بات، جب کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں دل کو، it is dark. دل اندھیرا ہو جائے. اینڈ وین دا کلاؤڈ مووز اوے، اور جب کلاؤڈز موو اوے کرتے ہیں تو دل ریڈیٹ کرائے، لائٹ کو ریڈیٹ، شائن. کون سی لائٹ؟ دا لائٹ آف ایمان، شائن. واٹ آر دیز کلاؤڈز؟ دا کلاؤڈز آف ٹرسٹ. گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ، ہماری روح پہ، ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ، پرسنالٹی پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی، جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے، اور جب وہ کلاؤڈز چھٹ جاتے ہیں تو مون نظر آتا ہے. جب وہ کلاؤڈ مون کے آگے ہوتے ہیں تو ڈارکنیس ہوتی ہے. سملرلی سنس کی وجہ سے، گناہ کر کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن آتا ہے، فرسٹریشن آتی ہے، ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، بیکاز دا ہارٹ ہے ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ، دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے، گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے نکلنا ہے. اس موٹیویٹ یور سیلف، آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں، تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرسٹ، اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس، بینگ ڈپرائیوڈ آف. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے، ادروائز دین کا نالج نہیں. یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ when الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی، he met مالک رحمہ اللہ، امام مالک، and read to him. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا، I think that Allah has caused light to enter your. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی، یعنی نالج، لائٹ آف اللہ. So do not extinguish it, please. اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹینگ. کتنی خوبصورت. اگر آپ دائی ہیں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں، پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے لے گا، اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں، دین کے نالج کی. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ، یہ لائٹ چھین. نمبر 2، being deprived of provision. رزق میں قلت ہو. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست بھی رزق ہیں، اچھی بیوی، اچھا شوہر بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہے، ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا، رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے. being deprived of رزق of provision. سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. A man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور. اغفر اللہ. پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں. سنس دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے لیکن پروویژن، اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سین ڈے اینڈ نائٹ تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست، اچھی کمپنی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے، اس کی ترقی روک دے. ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں، لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں. ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے. سیلیبریٹیز کی مثال لے لیں، دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں، ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں، لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے، پیسہ ہے، گلیمر ہے، جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے. پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں. کس رزق کو؟ فرینڈشپ والے رزق کو، سنسیئر دوستوں کے رزق کو، سنسیئر کمپینینز کے رزق کو.
وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, دنیا کے سامنے تو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں, لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے, ڈسلوئل نہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ بھی تو رسک ہے. لائل کمپینین کیسے ملے گا؟ جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں تو کہاں سے لائل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. رسک کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں. رسک سے ڈپرائیو کیا جاتا سنس کی وجہ سے. پیپل آر سرچنگ فار حلال کمپینینشپ, پیپل آر سرچنگ فار وفاداری, پیپل آر سرچنگ فار برکہ ان ٹائم, بٹ دیر از نو برکہ ان دیئر روٹین. سنس کو چھوڑ دیں, سنس کو چھوڑ دیں, استغفار کریں. حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا, اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا, اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی ڈفرنٹ فرام دا فرسٹ پرسن, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا, انہوں نے کہا استغفار کرو. ہر ایک کو کہتے گئے استغفار کرو استغفار کرو. اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ